سورہ یوسف 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّکَ کیا بے شک تو، لَأَنْتَ البتہ تو ہے یوسف، تو ہی ہے، یوسف یوسف، قال اس نے کہا، انا میں ہوں، یوسف یوسف، وہذا اور یہ ہے، اخی میرا بھائی، قد تحقیق، من اللہ احسان کیا اللہ تعالی نے، علینا ہم پر، انہو بے شک وہ، من جو، یتقی تقوی کرے، ویصبر اور وہ صبر کرے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر محسنین کا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے علیہ السلام؟ جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے ہمیں ایک میسج دے دیا، پیغام دے دیا، تم بھی ہو سکتے ہو، اس نقش قدم پر چلو۔ کتنی تکالیف برداشت کی، کتنا صبر کیا، کتنا درگزر کیا۔ کیا بات ہے یوسف علیہ السلام کی، کیا بات ہے، کتنا پیارا منظر، مکالمہ، ایک ایک بات کھول کھول کر۔ وہ بھائی جنہوں نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بادشاہ، یہ عزیز مصر، اس کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سننا ان کے لیے بہت ہی شاکنگ نیوز تھی۔ یہ بڑے حیران ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی ہوئے کہ کہیں ہم سے ہم کلام بادشاہ یوسف ہی تو نہیں، ورنہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہیں تم یوسف تو نہیں؟ سوال کے جواب میں اقرار اور اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر، صبر اور تقوی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر دیے۔ بتلا دیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات بخشی، بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقوی کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صبر اور تقوی اور توفیق مانگیں تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟
ضرور دے گا۔ اور یہ کتنا پیارا سرپرائز ہے نا، کیسے وہ چونک گئے، کیسے وہ سرپرائزڈ ہوئے، کتنا کاملی، کائنڈلی، کوائٹلی سوالیہ انداز۔ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ صرف انداز سے ہی سمجھ گئے، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی اجر مارا نہیں جاتا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بار بار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ بس صبر کیجئے، اجر کا ایک وقت ہوتا ہے، انتظار کیجئے۔ یہ نہیں کہ ادھر کام کیا ادھر ہم اجر کی توقع لے کر بیٹھ گئے۔ تقوی اور صبر ساتھ ساتھ، نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر نیکی میں، زندگی کے قدم قدم پر تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی، دونوں لازم اور ملزوم، بیسٹ کوالٹیز۔ جس انسان کے اندر یہ دو خوبیاں آ جائیں پھر تو وہ سب تمام تر خیر بلائیوں خیرات سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ مانگیں اللہ تعالیٰ سے صبر اور تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی صبر کی دولت دے، ہمیں بھی تقوی متقین بنا، صابرین بنا، شاکرین بنا، ہمیں بھی بہترین اجر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے امتحان کو اے اللہ ختم کر دے، اے اللہ ہمیں سرخرو فرما دے، اے اللہ ہم بے صبرے ہیں، تھوڑ دلے ہیں، ہماری آزمائش کی گھڑی کم کر دے، مختصر کر دے، ہمیں مالا مال کر دے، آمین۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔